مزید وقت نہ لیتے ہوئے میں فضیلت الشیخ عبدالرحمن سلفی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ موصوف اپنی جامع کلام کی جو ہے وضاحت فرمائے۔ سامعین، ایک گزارش یہ ہے کہ شیخ کا درس طویل ہوگا، درمیان میں چائے اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہم بیچ میں خلل نہیں کریں گے، چائے کا سلسلہ آپ جاری رکھیے گا اور ہم انشاءاللہ درس جو ہے وہ مکمل درس سماعت فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چائے پہلے ہونی چاہیے تھی، نہیں دیکھم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ چلیے، اللہ۔ بلا چائے کی اتنی جب طاقت ہے تو چائے ملے گی تب کیا ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں
کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ آئیے درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم شخصیات جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، اس مناسبت سے ہم آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد اور اس دینی مجلس اور محفل کو رچانے والے ہمارے جو بھی احباب جس بھی طرح سے شریک کار ہیں، بالخصوص عبدالرؤف بھائی اور یہاں کے تمام انتظامیہ منتظمین، یعنی آپ سبھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اس مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ محترم حضرات، دینی مجلسیں اور محفلیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور آپ بہت ہی مبارکباد اور احترام کے قابل ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور اس کے فرمودات کو سیکھنے، سکھانے، جاننے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایسی دینی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ آئیے، آپ نے اس سے پہلے ایک حدیث قدسی سنا تھا، میں اس سے پہلے آپ کو جو سنایا اب ایک دوسری حدیث سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے فرشتے اس روئے زمین پر چلتے رہتے ہیں، کس لیے؟ وہ ایسی مجلسوں اور محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا۔ اب جیسے یہ مجلس ہے، یہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، تو ایسی مجلسوں کو وہ فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، پر پھر جب تک ذکر ہوتا رہے گا وہ بھی ان مجلسوں میں شامل رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے پاس جائیں گے، اللہ رب العالمین سے اپنی ساری فارمیلٹیز بیان فرمائیں گے۔ اللہ پوچھے گا، بتائیے آپ کہاں تھے، کیا معاملہ تھا؟ وہ فرشتے ذکر فرمائیں گے۔ صحیح حدیث ہے، یاد رکھیے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، روئے زمین پر تیرے کچھ ایسے بندے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ میرے فرشتوں بتاؤ کیا ذکر کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین، تیرے بندے تیری جنت کو طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں،
کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے پروردگارا نہیں دیکھا۔ اللہ کہے گا کہ اگر میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہوتا تو بتاؤ اے میرے فرشتوں ان کی کیفیات، ان کے حالات کیا ہوتے، اور اگر انہوں نے جہنم اور اس کی سزاؤں کو جانا ہوتا تو بتاؤ وہ کس قدر جہنم سے پناہ طلب کرتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ایسی مجلسوں اور محفلوں میں ہوتا ہے، اور فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم گنہگاروں کا ذکر، ہم گنہگاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بتائیے اب ایسی مجلس میں شامل ہونا یا ایسی مجلسوں کو منعقد کرنا، بتائیے یہ رائے گاہ ہے یا کامیاب ہے؟ بولیے ہاں کامیاب ہے۔ اب آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، یہ الفاظ آپ نے سنا ہوگا کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ دنیا، بولو دنیا دکھتی ہے اسی لیے لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں، اور آخرت نہیں دکھتی ہے لوگ اس کی طرف نہیں دوڑتے ہیں۔ تو اسی لیے آخرت کا معاملہ بڑا اہم ہے، بڑا پیچیدہ ہے۔ اسی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی، اور جس موضوع پر ہمیں خطاب کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ، یہی موضوع ہے۔ اور یہ موضوع اتنا وسیع و عریض ہے کہ مجھ جیسا ادنا سا طالب علم یا مجھ جیسے بڑے سے بڑا محدث و مفکر یا بڑے سے بڑا سیرت لکھنے والا، بہت بڑے سے بڑا عالم اگر بیان کرے تا قیامت بیان کرتا جائے، پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور آپ کی ساری حیات طیبہ کو ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کچھ باتیں ہم اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور بعد ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے حالات حاضرہ سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ فی زماننا آپ نے سنا ہوگا کہ کہنے والے نے یہ بیان فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ دولت کے لالچ میں آ کر کے ام المومنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تھی۔ اچھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف خود اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، جو بالکل وحی کے بیان میں، حدیثوں میں آپ کو شروع ہی میں ملیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اور اس سے پہلے کی تاریخ، اس سے پہلے کی سیرت طیبہ جب ہم دیکھیں گے تو کہنے والے نے جو بھی کچھ کہا اس نے ساری باتیں غلط کہی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام المومنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنی طرف سے نہیں نکاح کا پیغام بھیجا تھا، بلکہ بولو خود ایک دم یہ ادنا سی بات ہے کہ خود ام المومنین
अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह भिजवाया था। अब आप बताइए कि कहने वाला कितनी गलत बात कह रहा है। उसको तारीख का, उसको सीरत तैयबा का, उसको मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा से उसे वाकफियत नहीं, या तो है फिर भी वो अपनी जो है अना और अपनी सरकशी में बयान कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे, गौर करेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा कुफ्फारे मक्का के सामने थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, आपकी सदाकत, ये सारी चीजें नबी बनाए जाने से पहले, अभी आप नबी नहीं बनाए गए हैं, उससे पहले लोग आपकी सदाकत के, लोग आपकी अमानत के, लोग आपके अच्छाइयों के एतराफ करने वाले थे। ये मैं नहीं बल्कि सीरत बयान कर रहा है और सीरत तैयबा इस बात का शाहिद है। लिखने वालों ने लिखा, पढ़ने वालों ने पढ़ा, जानने वालों ने जाना, और ये दुनिया सारी हकीकतों से वाकफियत रखती है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही खुद कुफ्फारे मक्का ने दी थी। वो हजर अस्वद का मामला आपने सुना होगा, बड़ा मारूफ और मशहूर वाकया है कि जब सैलाब की वजह से खाने काबा जो है खराब हो गया, फिर से दोबारा कुरैश ने उसकी तामीर करवाई, तो लोगों ने अपनी जान की बाजियां लगा करके उसकी तामीर में कुरैश ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं बल्कि जब हजर अस्वद के नसब का मामला आया, हजर अस्वद को नसब करने की बारी आई, तो तमाम के तमाम सरदार लड़ पड़े कि हमारे कबीले का आदमी, हमारी कौम का आदमी क्या करेगा, वो इस हजर अस्वद को नसब करेगा। झगड़ा तूल पकड़ गया, फैसला नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि आपस की खून खराबियां, ये सारे मामलात होने को आ गए थे। तो फिर तय करने वालों ने ये तय किया कि देखिए कि जो शख्स सुबह सवेरे यानी खाने काबा में पहुंचेगा और वो जो फैसला सादिर फरमाएगा वही फैसला तस्लीम किया जाएगा। जब सुबह सवेरे लोग नहीं पहुंच सके, उससे पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। तो चुनांचे जब बाद में पहुंचने वाले लोगों ने देखा तो एकाएक ये पुकार उठे, जा अमीन व सादिकुल अमीन, सच्चा आ गया, अमानतदार आ गया। अब इन्हीं को अपना फैसल माना जाए, इन्हीं को अपना जज माना जाए, और यही जो जजमेंट सुनाएंगे इन्हीं का जजमेंट जो है ले लिया जाएगा, कबूल कर लिया जाएगा। चुनांचे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सादिर फरमाया कि एक चादर लाई जाए और चादर में उस हजर अस्वद को रखा जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। प्यारे नबी ने बयान फरमाया कि हर कबीले के लोग सरदार इस चादर के को पकड़ करके उठा करके ले जाए। तो इस तरह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां खून की नदियां बहने वाली थी, जहां तमाम तरह के वो खुराफात पैदा होने वाले थे, वहीं पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुराफात का खात्मा किया और लोगों ने आपको अपना रहबर माना, लोगों ने आपको अपना फैसल माना। ये किस बुनियाद पर? आपकी अमानत का, आपकी सदाकत का, आपकी सच्चाई का चर्चा ज़माने नबवी से पहले था। और वही उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके पहले ही 2 शौहर, और बास उसमें बयान किया गया कि 3 शौहर, लेकिन मोतबर ज़राए से ये पता चलता है कि 2 शौहर पहले इंतकाल कर चुके थे, जिनका इरादा ये नहीं था कि अब हम शादी करेंगे किसी और से,
حالانکہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے خاندان اور روسا کے لوگوں کے نکاح پیغام آئے تھے، لیکن اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹھکرا دیا تھا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی امانت اور آپ کی تمام اچھائیوں کا ذکر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو بھایا تھا. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے جو ہے نکاح پیغام بھجوایا تھا. وہ اما خدیجہ صرف محمد الرسول اللہ، زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق سے واقفیت رکھتی تھی، اور اخلاق کریمانہ اس قدر اچھا تھا کہ آپ کے اخلاق کی بنیاد پر اما خدیجہ نے نکاح پیغام بھجوایا تھا. وہ قوم کی بہت بڑی بیٹی، وہ قوم کی بہت بڑی رئیسہ تھی اس زمانے کے مسلمانوں. ذرا غور کر لینا، یعنی ابھی نبی نہیں بنائے گئے، نبی بنائے جانے سے پہلے کے حالات آپ کی صفت اما خدیجہ بیان کر کے بیان فرما رہی ہیں. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا ظالم یہ بیان کرتا ہے، اسے شاید پتہ نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وہی ہے یہ ساری باتیں وہ غلط بے بنیاد بتلا رہا ہے. لیکن قرآن خود گواہی پر بیان کر رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد. فرمایا اے میری پیاری زوج محترمہ، لقد خشیت علی نفسی، ارے مجھے میری جان کے لالے پڑ گئے، میں کہیں دنیا سے چلا نہ جاؤں، میرا انتقال نہ ہو جائے، میں وفات نہ پا جاؤں. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے، اور آپ یاد کر لیجئے ابھی نبی نہیں بنائے گئے، نبی بنائے جانے سے پہلے کی خوبیاں اما خدیجہ بیان فرما رہی ہے. کیا بیان فرما رہی ہے؟ کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. او میرے پیارے شوہر، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے کہ اے میرے پیارے شوہر، اللہ آپ کو کیوں نہیں ضائع کرے گا. وہ وصف بیان فرما رہی ہے. مسلمانوں سنو، واللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ابھی نبی بنائے گئے، یہ نبوت سے پہلے کا وصف اما خدیجہ خود بیان فرما رہی ہے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. واللہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یہ محمد کریم کا وصف نبی بنائے جانے سے پہلے کا ہے. اور آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی اس کے الٹا ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں. اب آپ کو شاید ہم سے زیادہ خبر ہوگی، عمر آپ کی زیادہ ہے، تجربات بھی آپ کے زیادہ ہوں گے، لیکن جو میرے مشاہدات اور میرے پاس معاملات آتے ہیں، نکاح سے کہیں زیادہ خلا اور طلاق ہے. نکاح سے کہیں زیادہ، بھی ہاں تو نہیں بتا سکتا، لیکن ممبئی کی دنیا میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کھلونا ہے، بچوں کا گھروندہ ہے، جب چاہو بنا لو، جب چاہو توڑ دو. اور اتنا ہی نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے، کورٹ اور کچہری کے سامنے. اور یہ ساری باتیں آپ دیکھو گے تو پتہ یہ چلے گا. ایک وکیل کا معاملہ تھا، وکیل تو چونکہ اپنا اس کو کمانا اور کھانا ہے، دو میاں بیوی کے معاملات حل ہو رہے تھے. تو حل ہوتے ہوتے یہ تھا کہ معاملہ جو ہے سالو ہو جائے گا اور ان کی زندگی بن جائے گی. بس اس نے کچھ ایسا پھر مارا کہ پھر وہ دونوں آپس میں لڑ گئے. اور وکیل خود سامنے کھڑا، بولے بھائی آپ نے تو چھوڑایا کیوں نہیں؟ کہا دیکھیے
یہ سچا واقعہ کہا دیکھیے ایک تو مسئلہ اس کا حل ہو رہا تھا, ہمارا فائل بھی بند ہو جاتا, اب یہ دوسرا ایک کیس اور ہم کو مل گیا, ایک تو چھوٹ رہا وہ بھی, اور یہ جو لڑے ہیں نا اس کا ایک کیس ہمیں اور مل گیا, تو اسی لیے ہم اس کو کیوں چھوڑانے جائیں, اب اور لے کے فائل دوڑیں گے, یہ سیٹرڈے وہ سنڈے چھٹی, اس کے بعد فرائیڈے آؤ اور کورٹ میں پیش ہو, معاملہ حل ہونے والا نہیں. اب آپ غور کیجئے مسلمانوں, واللہ انک لتصل الرحم, محمد رسول اللہ کا وصف یہ تھا نبی بنائے جانے سے پہلے کا کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے, رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے تھے. اسی لیے پیارے نبی نے یہ فرمان جاری کیا نبوت کے بعد, لا تدخلوا الجنت قاطع الرحم, رشتہ داریوں کا توڑنے والا جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا, نہیں داخل ہوگا. یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں, کسی عام آدمی کا بیان نہیں, اس تاجدار مصطفیٰ کا بیان ہے جس کے بارے میں قرآن بیان فرما رہا ہے, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, وہ اپنی جانب سے کچھ نہ بیان کرتے, جو بھی کچھ کہتے ہیں من جانب اللہ ہوا کرتا ہے. تو مسلمانوں یہ آپ کا وصف نبی بنائے جانے سے پہلے کا ہے. آئیے اس کے بعد اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث, آپ سچ بولنے والے ہیں. ہم کتنا سچ بولتے ہیں اس کا پتہ کس سے چلے گا, بتا سکتے ہو؟ بتاؤ کس سے چلے گا؟ آپ کی بیوی سے پتہ چل جائے گا, زیادہ دور مت جائیے, آپ کی گھر والی سے ہی پتہ چل جائے گا, آپ کے بچوں سے ہی پتہ چل جائے. آپ کہاں ہو, رہے گا خیرہ میں, بتا دے گا, ہاں کہیں اور بتا دے گا بھائی. ہاں یہ معاملات ہے آج. یہ فون جو ہے نا, یہ آدمی کو اتنا جھوٹ بلواتا ہے, نہ عالم بچا ہے نہ اسی طرح سے عام انسان بچا ہے. یعنی اس طرح سے ہمارے معاملات ہیں. اب بیوی یہ کہتی ہے کہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا, کہا نہیں میں نے اس لیے کہا کہ وہ آدمی ہم کو بہت پریشان کر رہا ہے. اب اس پر اس کا غلط اثر اس کے اہل و عیال پر پڑتا ہے, اسی لیے جھوٹ سے بچا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ میں نہیں, ایمان والے نہیں, بلکہ جب آپ مکے میں تھے غیر ایمان والوں نے آپ کے سچائی کی شہادت کی ہے. یہی تو کہا گیا الفضل ما شہدت به الاعداء. اپنے اگر کہیں تو اتنا پربھاؤ نہ پڑے, لیکن غیر کہیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ مکے کا عالم یہ تھا, اور مکے کے لوگ خود اس بات کی گواہی دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے, اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے, اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. یعنی میرے توحید کو ان کو ان تک پہنچائیے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, ایک اللہ کے علاوہ کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرایا جائے, ماتھا ٹیکا جائے اللہ کے سامنے, سجدہ کیا جائے اللہ کے سامنے. یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پیغام, یہی مشن لے کر کے کوہ صفا پر جا کر کے کھڑے ہوئے اور آواز لگائی یا صباحا. یہ الفاظ اس وقت عربوں میں جب کوئی حادثے پیش آ جایا کرتے تھے, کوئی اہم معاملہ ہو جایا کرتا تھا, تب ایسے الفاظ پکارے جاتے تھے, لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. وہ مدنی تاجدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں, میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرنے آیا ہوں, سن لو. اے جماعت قریش سن لو, اے میری بات کو سنو کہ اگر اس پہاڑی کے دامن میں ایک ایسا لشکر
والا ہے. اگر میں تمہیں پیغام دوں تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لوگے کرو گے؟ چنانچہ لوگوں نے پپا کے دہل یہ کہا اے محمد ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا, ہم نے آپ کو کبھی غلط نہیں پایا, کیوں نہیں ہم آپ کی باتوں کو تسلیم کر لیں گے, ہم آپ کی باتوں پر عمل کر لیں گے. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو, جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار, یا صفیہ انقذوا انفسکم من النار. اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ, اے صفیہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اے میری بیٹی فاطمہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے میری بیٹی فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ, میں دنیا میں تمہیں میرے مال سے جو مانگنا چاہو مانگ لو, کل قیامت کے دن میں اللہ کے گرفت سے نہیں بچا سکتا, نہیں بچا سکتا. یہی باہر جو ہے بھیمنڈی میں کوارٹر گیٹ ایریا میں ہمارے حضرت لوگ رہتے ہیں, بھائی لوگ ان کو یہ اعتراض تھا, وہ آیت کریمہ ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا, ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے, اسی کے اختیار میں ہے. بھائی لوگ پل پڑے مارنے کے لیے, حالانکہ کچھ کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی معاملہ نہیں تھا, لیکن الحمدللہ جب دوبارہ جانا ہوا تو جو مارنے والا تھا نا وہ آ کر کے گلے ملا کہ مولانا پہچانے, ہم نے کہا بھائی پہچان نہیں ہوئی, کہا وہی جو تمہاری دھجیاں اڑانے والے تھے, اب ہم انہی کی دھجیاں اڑانے والے بن گئے, ہم آپ سے محبت کرنے والے بن گئے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ لوگ غلط پر ہیں اور ہم اس وقت آپ کو غلط تسلیم کر رہے تھے. تو جب دلوں کی دنیا بدلے تو قرآن و حدیث جب سمجھ میں آئے تو انسان کو اللہ سے سچی محبت ہو جایا کرتی ہے. تو دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میرے مال سے جو مانگنا چاہے مانگ لے, کل قیامت کے دن میں اللہ کے گرفت سے نہیں بچا سکتا. تو اب جانتے ہو کہ اس میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا. جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو, تباہی ہو, کہ تو نے ہمارے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا تھا, تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا. اللہ اکبر. جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ کریمہ کا نزول فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں یہ ابو لہب نے کوئی کسر نہیں چھوڑا, تمام طرح سے ستایا. آج مسلمانوں اگر کوئی غیر ہم کو کچھ کہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا اپنوں کے کہنوں سے ہوتی ہے. یعنی اپنا اگر جب تکلیف دینے لگتا ہے تو یہ انسانی ذہن خراب ہو جاتا ہے, یہ جسم ہرا بھرا سوکھ جاتا ہے. آدمی 50 سال کی عمر پانے کے بجائے 30 سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرتا ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا یہ آپ کا چچا ابو لہب تمام طرح سے پیش رہا, بلکہ اس کی بیوی بھی آپ کو ستانے میں پیش رہی. تو میں پیش کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ نبی بنائے جانے سے پہلے کا, خود مکہ کے لوگ اس بات کے شاہد ہیں. اور اماں خدیجہ نے یہ بیان فرمایا نبی بنائے جانے سے پہلے کے معاملات. آئیے سیرت کے اور آپ پڑھیے, یہ عالم کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا ہے, جو بھی بیان میں کروں گا وہ سب کچھ بہت کم ہوگا, آپ کے لیے تھوڑا ہوگا.
ہوگا، لیکن آؤ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سیر کراتے ہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے امانت دار تھے، اتنے امانت دار تھے کہ لوگ مکے والے اپنی امانتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع کر دیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کسی کا ہم مال پا جائیں تو چاہے عالم ہو یا کوئی عام آدمی ہو وہ ہڑپ لیتا ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز آئے، ان کیسز میں سے ایک کیسز یہ بھی تھا کہ ایک حاجی صاحب حج کو گئے، اپنے کسی پڑوسی بھائی کو کچھ چیزیں اپنی امانتیں سونپ دی، اور جب وہ پھر واپس آئے تو اپنے پڑوسی سے کہا کہ اب ہماری امانتیں واپس کیجیے، تو باقاعدہ اس حاجی کے اوپر اس کے پڑوسی جس کے پاس امانت جمع تھی الٹا جا کر کے چوکی میں کیس کر دیا۔ یہ تو ہمیں پھنسا رہا، کیا ثبوت ہے، کیا معاملہ ہے؟ یعنی ایمان کی بنیاد پر دیا تھا اور اس کے پاس کوئی کاغذات اور کوئی ثبوت نہیں تھے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اگر ایمان صحیح ہے تو کوئی کاغذ کسی چیز کی ضرورتیں نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں صحیح ہے تو کتنا بھی کاغذ آپ کر لیں، آدمی اس انڈیا کے اصول اور ضابطے میں آدمی کس طرح سے، قانون تو بڑا اچھا ہے لیکن لوگ اس قانون سے کس طرح کھلواڑ کر لیتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو بخوبی پتا ہوگا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کا تذکرہ، امانت دار کس قدر تھے، وہ جو ہے ہجرت کے واقعے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہجرت کے واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے، قتل کر دیا جائے یا قیدی بنا دیا جائے یا دیش بدر کر دیا جائے، یہ تین منصوبے جو ہے پاس کیے گئے تھے اس دار الندوہ میں، اس وقت کے امینڈمنٹ بل میں یہی لوگوں نے پیش کیا تھا۔ تو اس میں جانتے ہو یہی ابو جہل کھڑا ہوا تھا۔ ابو جہل کہا کہ دیکھیے اس کا خاتمہ ہی کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، محمد کو نہ قید کیا جائے نہ دیش سے نکالا جائے بلکہ اسے قتل کر دیا جائے، اس کے بعد اسلام کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ جسے رکھے دنیا اسے کون ختم کر سکتی ہے، اور ہمیں بھی ختم کرنے کی پلاننگ وہی پلاننگ ہے جو دار الندوہ کی تھی، آج کی بھی وہی پلاننگ تھی، یعنی وہی جو سی اے این آر سی یہ کیا ہے سب آپ جانتے ہیں، اس پہ میں جانا نہیں چاہتا۔ تو وہی بالکل طور طریقہ جو اس زمانے کا کفر کا تھا وہی طور طریقہ فی زماننا، یہی منصوبے یہی پلاننگ ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے کیا کیا کہ گھر کا محاصرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہ کوئی فون، اس وقت نہ کوئی خط نہ خطوط، یہ سارے تذکرے نہیں تھے۔ اب ان کو معلوم ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی آپ نہیں تھے، کیسے آپ کو پتا چلا؟ کون سی جو چیزیں تھی مشینری آلات زمانے کے اعتبار سے جو پتا چل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وہی اطلاع فرما دی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے سے مدینہ نکل جائیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر جو ہے جسے سلایا تھا وہ اپنے پیارے داماد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بستر پر کیوں سلایا تھا؟ اس کی ایک مین وجہ کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ بولیے۔ امانتیں، امانتیں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی مکے کے لوگوں کی کہ فلاں کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ دیکھیے یہ مکے کے فلاں لوگوں کی امانتیں اب میں جا رہا ہوں، انہیں اے علی تم دے دینا، پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ دیکھیے یہ مکے کے فلاں لوگوں کی امانتیں اب میں جا رہا ہوں، انہیں اے علی تم دے دینا، پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما ہوئے دروازے کو کھٹکھٹایا، ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابا جان کہاں ہے؟ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اے مسلمانوں، اے اللہ والوں، ذرا غور کر لینا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کا تذکرہ، آپ کی صداقت کا تذکرہ مکے میں نبی بنائے جانے سے پہلے تھا اے مسلمانوں، اور نبی بنائے جانے کے بعد پھر آپ کے اخلاق کا، آپ کے صفات کا، آپ کے اوصاف کا کیا کہنا۔ آئیے ایمان والو، ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں آج ہمارے یہاں جو انصاف کا جنازہ اٹھ رہا ہے، یعنی دنیا میں فتنہ و فساد جو پیدا ہو رہے ہیں وہ انصاف کے خاتمے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یعنی انصاف ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ اب آپ کا یہ گاؤں، یہ قریہ، یہ بستی ہے، یہیں پر آپ دیکھتے ہوں گے یا ایسے ہی جہاں بھی دیکھو وہاں انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یعنی آج دنیا میں دولت ہی معیار بن چکی ہے۔ آدمی اگر دولت مند ہے تو ہمارے یہاں کہاوت ہے اسے ٹھیس بھی لگے تو کیا نام ہے جیسے پہاڑ سے گرا ہو، اور غریب کو اگر پہاڑ سے گرے تو لوگوں کو کچھ بھی پرواہ نہیں۔ یعنی آدمی کو آدمی سے نہیں بلکہ کس سے سلام؟ بولیے، دولت سے سلام۔ یعنی بھائی آپ کو نہیں بلکہ آپ کے پیسے کو سلام۔ یہ سارے معاملات، یہ سارے واردات ہمارے سماج میں ہے۔ تو انصاف کا جنازہ ہمارے سماج اور معاشرے سے اٹھایا جا رہا ہے۔ تو انصاف جب ختم ہوگا تو یاد رکھیے کہ فتنہ و فساد پیدا ہوگا، اور فتنہ و فساد جو ہے بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے فتنے کو پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ وہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اسی لیے فتنوں سے بچنا چاہیے، فتنوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کس قدر کیا، آئیے ہم واقعات کی دنیا میں چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اللہ اکبر، اس عورت نے چوری کیا تھا، اور اس کی چوری کی سفارش خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے گئے کہ معاملہ دب جائے۔ کس بنیاد پر؟ کہ وہ بڑے خاندان کی رئیسہ ہے، بڑے خاندان گھرانے کی عورت ہے، اس لیے جو معاملے کو دبا دیا جائے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، پیارے نبی بہت زیادہ غصہ ہوئے اور کہا کہ بنی اسرائیل تو یہی کیا کرتے تھے، جب ان کا امیر آدمی آیا کرتا تھا تو ان کے ساتھ جو ہے ایسے ہی نازیبا حرکات، یعنی ان کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات کو دیکھ کر کے، ان کی دولت کو دیکھ کر کے، ان کی رئیسی کو دیکھ کر کے انہیں والی کر دیا جایا کرتا تھا۔ اور جب کوئی غریب آدمی آیا کرتا تھا تو اس غریب کو سزا سے دوچار کیا جایا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ہلاک و برباد کر دیا، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، ادر کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی قرآن کا جو فیصلہ ہے، اللہ کے جو احکام ہے، اگر میری بیٹی کیوں نہ ہو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس عورت کی کیا حیثیت ہے، لہذا انصاف کا جنازہ نہ نکالا جائے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے انصاف پسند تھے، اور مسلمانوں ہم بھی انصاف کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارا انصاف اپنے گھروں میں نہیں ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس واقعات پر میں آؤں گا، اور سیرت اتنا لمبا چوڑا ہے۔ اور غور کرو اے مسلمانوں، غزوہ بدر کے اندر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید کر کے لائے گئے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بڑے مغموم تھے، بڑے غمزدہ سے اس بنیاد پر کہ آپ کے چچا کے کراہنے کی آواز، کیونکہ زنجیروں کے اندر پابندے سلاسل تھے، یعنی تکلیف سے وہ قرار رہے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا یہ غم کھائے جا رہا تھا۔ صحابہ کرام بڑے دانش مند تھے، صحابہ نے بھاپ لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی وجہ سے غم زدہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کو ذرا ڈھیل دیا جائے، یہ زنجیروں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ انہیں آرام و راحت مل جائے۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ میں انصاف کو ختم نہیں کر سکتا، اگر میرے چچا کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو یاد رکھو اس میں جتنے بھی قیدی ہیں سب کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے، سب کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جائے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ اے ایمان والو، اے اللہ والو، آج معاملہ یہ ہے کہ اگر میرا کوئی اپنا ہو تو گرچہ معاملات ہم غلط میں ہو، لیکن پھر بھی اپنوں کا چہرہ دیکھ کر کے ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن انصاف کیا ہے، جس کا جو حق ہو وہی بیان کیا جائے۔ ابھی یہ شادی ہو رہی ہے، شادی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی خطاب فرماتے تو خطبہ مسنونہ کا یہ 3 آیات کریمہ حصہ ہوا کرتے تھے، جو ہے سورہ آل عمران کی آیت، سورہ جو ہے نساء کی آیت، سورہ احزاب کی آیت، اور تینوں آیات میں یہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، انہی باتوں کی تعلیم دی گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، سورہ احزاب میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صحیح اور درست بات کرو۔ کیا کہو؟ صحیح اور درست بات کرو۔ اب جب معاملہ بگڑنے لگتا ہے تو لڑکی والا گرچہ غلط ہو تو اپنے ہی لڑکی کی تائید کرتا ہے، لڑکا والا گرچہ غلط ہو تو اپنے ہی بچے کی تائید کرتا ہے، جبکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو صحیح ہے وہی بیان کیا جائے، گرچہ لڑکی والا ہے، اگر لڑکی کی غلطی ہے تو وہ بیان کیا جائے، لڑکا والا ہے، لڑکے کی غلطی ہے تو وہ پیش کیا جائے۔ لیکن آج ایسا ہو رہا ہے، بتاؤ خود ہم اپنے گھر میں، اپنے سماج اور معاشرے میں انصاف نہیں کر پا رہے ہیں، تو بتاؤ ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ تو اسی لیے کہا گیا اے ایمان والو صحیح اور درست بات بولو۔ جب ایسا کرنے لگو گے نا تو کیا ہو جائے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا، اللہ کامیاب کر دے گا۔ جب ایسا کرو گے تب نا۔ اسی وجہ سے ایک صحابی رسول حضرت عمر بن عاص، کون ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، دیوار کی طرف
रुक करके रो रहे थे। उनके बच्चे ने पूछा कि अब्बा जान आप क्यों रो रहे हो? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फला फला बशारतें कि आपने नहीं सुनी है? तो हजरत आमिर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बात पेश की, कहा कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जिंदगी का मामला 3 अदवार पर मुश्तमिल है। पहला दौर ये है कि जब मैं ईमान नहीं लाया था तो मेरे दिल की तमन्ना ये थी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूं, और अगर मैं ईमान नहीं लाता और अगर मुझसे ये सारे हादसात, ये सारे मामलात हो जाते तो मेरा क्या माजरा होता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझ करके रो रहा हूँ, ये सोच करके रो रहा हूँ। फिर दूसरा वाकया हजरत आमिर इब्न आस ने पेश किया, कहा मेरे प्यारे बच्चे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिदायत से नवाजा, मुझे हिदायत से सरफराज फरमाया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे दिल में अपनी मोहब्बतों को जागुज़ी कर दिया, तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और प्यारे नबी से बयान फरमाया, हाथ यदका उबायका अलल इस्लाम। ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना दायां हाथ बढ़ाएं, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आमिर इब्न आस कहते हैं, जब प्यारे नबी ने अपना हाथ बढ़ाया तो आमिर इब्न आस ने अपना हाथ खींच लिया वापस और ये शर्त लगाई कि प्यारे नबी, अगर हम ईमान ले आए तो मेरी साबिका गुनाहों का क्या होगा, जरा ये बतलाइए, जरा इस मामले का फैसला फरमाइए। प्यारे नबी ने बयान फरमाया, अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्ला व अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्ला। ऐ आमिर इब्न आस, जब तुम ईमान ले आओगे तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे सब का गुनाहों को माफ फरमा देगा, माफ कर देगा। ऐ आमिर इब्न आस, ये मामला हो जाएगा। आमिर इब्न आस कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं यही सोच करके रो रहा हूँ। और तीसरा माजरा, तीसरा वाकया ये बयान फरमाया, मेरा रोना तो इस बात पर है मेरे प्यारे बच्चे कि मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कौन कौन से वाकयात रोना किए हैं। मेरे बाद लोग कहीं उन वाकयात को, उन चीजों को ना करने लगे, यानी रोने वालियां नहाना करने लगे, मातम ना करने लगे। हदीस के अंदर बयान किया गया, हजरत आमिर इब्न आस कहते हैं, ऐ लोगों, मेरे कब्र पर इतनी देर तक हाथ उठा करके दुआएं करना मेरे लिए कि जितना एक ऊंट को ज़बह किया जाए, ज़बह करने के बाद जो है उसके गोश्त को तकसीम कर दिया जाए, इतनी देर तक मेरी कब्र पर दुआएं करना, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जो सवालों जवाब करे, मैं उस सवालों जवाब को दे ले जाऊं, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं। ये सारे पस मंजर है, ये सारे वाक़यात है। ऐ मेरे प्यारे बच्चे, मैं यही सोच करके रो रहा हूँ, ये मेरे जिंदगी के हालात और मामूलात है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह वालों, आज हम भी उसी नबी के उम्मती हैं, उसी नबी के मानने वाले हैं कि हमारी जिंदगियों में ये सारे मामलात पैदा हुए नहीं हैं, बिल्कुल इसके बरअक्स है। तो ये कह रहा था कि एक मुनाफिक था जो मुसलमान होने का दावा कर रहा था और एक यहूदी था, दोनों के दरमियान जमीन की हदबंदी में कुछ लफड़े हो गए। तो अदालत उलिया में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो मुनाफिक ये समझ रहा था कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरे ही अपने फैसला आएगा, हालांकि वो गलत था। चुनांचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला मुसलमान न हो करके यहूदी के हक में दिया, क्योंकि यहूदी ही उस बात का मुस्तहिक था। तो ये है अदल व इंसाफ का मेयार, ये इंसाफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। इसी वजह से दुनिया आज मोहम्मद
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरविदा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाते हैं। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। अब हर एक के यहाँ मेहमान नवाजी का अलग अलग मामला है। यहाँ पर अरबों में अलग मसला है और हमारे ही मुल्क में अलग एरिया में अलग अलग मामला है। तो जिसके यहाँ जो होता है, आदमी अपने मेहमान को अपने तौर से अच्छा पेश करता है ताकि हमारा मेहमान खुश हो, ये उमूमन है। और आप लोग माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं और आप तो अपने दिल की दरिया निकाल करके रखे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको इसी का बेहतरीन बदला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अरे बोलिए आमीन यार, हाँ शर्माओ मत। हाँ, सिर्फ आपसे आमीन कहलवाया जा रहा है। अभी आपका निकाह नहीं है, जिसका निकाह होकर उसको कबूल किया जाएगा। आज आपका निकाह नहीं है तो याद करिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। और आज मामला क्या है कि अगर बीवी की रिश्तेदारी वाले शौहर के घर पे आए तो बोलो बहुत अच्छे अच्छे पकवान, खर्चे ना हो फिर भी आदमी कर्ज लेकर के, साली आई है, ससुर आए हैं, सास आई है और उसके लिए आला सर्फी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन अगर उस बीवी की क्या आ जाए, ननद आ जाए, यहाँ भी ननद कहते हैं, हाँ ननद आ जाए और शौहर की बहन आ जाए, तब देखो ये घरवाली की हालत। हाँ, आप ये करते हैं, इसके लिए वो करते हैं, फलानी ऐसी है, ढेकानी ऐसी है, ये वो है, तमाम तरह की बातें। मेरी माँ और बहनों सुनो, अगर तुम दूसरे के खिलाफ ऐसी करती हो तो तुम्हारे खिलाफ भी कोई ऐसा करेगा तो उसे गलत नहीं मानना। क्या देखिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े मेहमान नवाज थे कि आपके घर में कुछ नहीं रहा करता था तो आप ऐलान फरमा दिया करते थे, कौन है जो आज मेरे मेहमान की, बोलो, मेहमान नवाजी करेगा। ये मैं नहीं बल्कि कुरान बयान फरमा रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आए, प्यारे नबी ने अपने सहाबा से बयान फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा। ये जज्बा देखिए ईमान वालों, कोई मेहमान आपका घर नहीं ले जाएगा, आपके घर का दरवाजा नहीं ले जाएगा, आपकी खिड़की नहीं ले जाएगा, आपकी मालो दौलत नहीं ले जाएगा, सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहता है, आपका पकवान नहीं चाहता, आपका दिल चाहता है। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कौन है जो आज मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा। चुनांचे अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दिया। सुनो मेरी माँ बहनों, एक बीवी वो भी थी, एक बीवी आप भी हैं, गौर कर लेना, एक बहन वो भी थी, एक माँ वो भी थी, एक आप भी वो, जरा गौर कर लेना। घर के दरवाजे पर दस्तक दिया और कहा कुछ खाने को है। बीबी मोहतरमा ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है सिवाय चंदने वालों के, वो भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं को खिलाने के लिए ये सारे खाने, सारे पकवान रखे हुए हैं। चुनांचे उस बीवी ने जो अपने शौहर की दिलजोई की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की मेहमान नवाजियां की मामला देखिए कि अब ने जो है बीवी से कहा कि ऐ मेरी प्यारी बीवी सुनो, जब लाना खाने को पेश करना तो चिराग, आज का जमाना नहीं था, वो दौर कुछ और दौर था, चिराग का दौर था, और खाना मेहमान के सामने पेश कर देना और चिराग को गुल कर देना, बुझा देना, ताकि मैं भी मेहमान के साथ अपना हाथ चलाता रहूं। मेरे मेहमान को पता ये न चले कि मेरा मेजबान भूखा है, अपनी हाथों को यूं ही चला रहा है। चुनांचे ऐसा ही मामला किया और जो है मेहमान सिकम शेर होकर के खाना खाए
اور فجر کی نماز ہوئی، صبح سویرے ہوئی، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی رسول ابو طلحہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، یؤثرون علی انفسہم یؤثرون ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ نے آیت کریمہ کا نزول کر دیا، یہی وہ بندے ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ایمان والے تھے، یہ اللہ والے تھے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے مہمان نواز تھے، اسی لیے آپ بھی مہمان نوازی میں منہ دیکھ کر کے نہ کرو، بلکہ کیا کیا جائے، اعلیٰ اخلاق سب کے ساتھ پیش کیا جائے، چاہے سالی ہو چاہے بہن ہو، چاہے ساس ہو چاہے ماں ہو، یعنی سب کے ساتھ ایک سا سلوک کیا جائے، ورنہ اس کا خمیازہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ ختم کیا جائے کہ کچھ چلایا جاؤ، ہاں دیکھو زبردستی کہاوت ہے کہ باندھے بلیا بازار نہیں لگتا، تو اگر آپ کہیں تو ختم، نہیں تو اور کچھ بیان کر کے بات کو ختم کیا جائے۔ چلایا جائے، چلائے، ہاں ٹھیک ٹھیک، نہیں تو کیا پتا چلے مولوی صاحب نے زبردستی ہم کو سنایا تھا، تو زیادہ ڈوز نہیں، اب تو آپ لوگ ڈوز ہی لے رہے ہیں، اس کے بعد تیسرا ڈوز آ رہا ہے، تو یہ مولوی صاحب کا ڈوز اور بھاری نہ پڑ جائے آپ کے اوپر۔ تو آپ غور کیجئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف کے بعد دیگرے جو ہے میں آپ کے سامنے سیرت کے اوراق میں پیش کر رہا ہوں۔ سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، یعنی آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، جو آیا وہ سب کچھ راہ رب میں لٹا دیا، سب کچھ خرچ کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یعنی اس نے سوال کیا گھر کے اندر کچھ ہے کھانے کو، سائل کو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے واپس نہیں کیا جاتا تھا۔ اما خدیجہ نے گھر کے اندر 3 کھجوریں تھی، وہ 3 کھجوریں لا کر کے اس عورت کو دے دیا۔ بچوں، اس عورت نے اپنے دونوں بچوں کو 2 کھجوریں دے دی اور 1 کھجور اپنے منہ میں ڈالا۔ بچے اپنی عادت کے مطابق ان کھجوروں کو نگل گئے، کھا لیے۔ چنانچہ بچے اپنے ماں کے چہرے کی طرف، اپنے ماں کی منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ آج اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اس عورت نے اس اپنے کھجور کے حصے کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا۔ وہ ماں ہوتی ہے جس کا کلیجہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور یہی بچہ جب جوان ہو جائے تو اماں کو گالیاں دیتا ہے، اماں کو برا کہتا ہے، اماں کو ڈانٹتا ہے، اماں کو ڈپٹتا ہے۔ آج اس ماں نے ہمیں انگلیاں پکڑ کر کے اس کائنات میں، اس جہان میں چلنا سکھایا، آج ہم اسی ماں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسی باپ کو برا کہتے ہیں۔ اے جوانوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہیں کبھی نہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تمہیں کامیابی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہی ہے۔ تو پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ ایسی عورت پر وجبت لہ الجنہ، جنت اللہ تعالی نے واجب قرار دے دیا ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سادگی والے تھے، اسی لیے صحابہ کرام بھی بہت زیادہ سادگی وہ لوگ پسند تھے۔ ایک فقیر وہ بھی تھے، کون؟ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ 14 پیوند کپڑوں میں لگے رہتے تھے، یعنی ایک ہی کپڑا تھا
حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ وہی دھل کر کے آپ ایک مرتبہ خطبہ دینے کی دیری ہوئی تو کپڑے سوکھنے کی وجہ سے ہوئی اور آپ نے وجوہات بھی بیان فرمایا. اور ایک فقیر ہمارے ہاں بھی ہے, سمجھ گئے نا. ہاں, ایک فقیر وہ تھے جس کے پاس ایک ہی کپڑا, اور آج ایک فقیر ہے جس کے پاس نہ جانے کتنے کپڑے ہیں. دوسروں کی مالیت پہ آدمی اپنی زندگی گزارے تو پہن کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سادگی والے تھے, بڑے سادگی پسند تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات بن گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو گئے اور دیکھا تو حضرت عمر نے آپ کی کیفیت کو, آپ کی اس بے کسی اور بے بسی کو, تو حضرت عمر فاروق کہہ پڑے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب بنتے ہیں, ارے آپ کی یہ حالت ہے, آپ کی یہ کیفیت ہے, ارے قیصر و کسریٰ ایران و روم کے بادشاہ عالی شان محلات میں داد عیش دے رہے ہیں, اللہ اکبر, اور آپ اس طرح ہیں. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی حالت زار پر بڑا رشک آ رہا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دیکھ کر کے یہ کہہ کر کے رونے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ قیصر و کسریٰ ایران و روم کے بادشاہ کے لیے تو دنیا ہے, لیکن اللہ تعالی نے ہمارے لیے کیا ہے, آخرت رکھی ہے, آخرت رکھی ہے. تو مسلمانوں اگر دنیا میں ہمیں کچھ نہ ملے تو غمزدہ نہ ہو, ہمارا رب ہمارے لیے نیک بدلو, نیک اعمال کے بدلے کیا کرے گا, بولو, جنت عطا فرمائے گا. وہ جنت جس کی تعریف قرآن نے الگ الگ مقام پر الگ الگ لفظوں میں اور الگ الگ چاشنی کے ساتھ کیا ہے, جو جسے اگر بیان کیا جائے تو کیا کہنا اس بیان کا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سادگی پسند والے انسان تھے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں کیا کریں, سادگی اختیار کریں. تو شادی میں بھی سادگی کیا ہے, ہونی چاہیے. ماشاءاللہ آپ کے ہاں ایک اچھا ماحول ہے, ایک اچھی حالت ہے, دیکھ کر کے بڑی خوشی. ہم جہاں بھی جائیں گے آپ کی تعریف کے گن گائیں گے, جہاں بھی جائیں گے آپ کی خوبیوں کے گن گائیں گے. اور یقیناً ہونا بھی چاہیے ایسے لوگوں کے بیانات کو اور ایسے لوگوں کے واقعات کو دنیا کے سامنے بطور عبرت پیش کیا جائے, تاکہ لوگ بازوں سے, گانوں سے, تمام فضول چیزوں سے, واہیات سے بچتے رہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سادگی پسند تھے. شادی میں شادی میں جو ہے اردو کے لفظ شادی میں کتنے نقطے ہیں, 3 نقطے ہیں شادی. ہاں, اور یہ 3 نقطے, پہلا نقطہ ہے انا کا, انا ختم, ایک نقطہ ختم. دوسرا نقطہ ہے رسم و رواج کا, وہ ختم, دوسرا ختم. ایک نقطہ بچا ہے یعنی اپنے ماحول اور سماج کا, وہ بھی ختم. اب شادی کیا ہوئی, بولو اللہ والو, شادی ہو گئی. کیا ہے, شادی ہو گئی. انا ختم, معاشرے کا چلن ختم, اور اسی طرح سے آپ کا اپنا چیلنج ختم. بولو شادی ہو گئی. یہی تو سیرت طیبہ ہم سے مطالبہ کرے. بولو اللہ والو, ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی خرافات نہیں کریں گے, کریں گے, ہاں بولیے, کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور ہمیشہ ہر نیک عمل کو یہی سمجھ کر کے کرو کہ کون سی نیکی ہمارے رب کو پسند آ جائے اور اللہ بولو اسی کے بدلے جنت عطا فرمائے. تو یہی اسی لیے کہا گیا کہ گرچہ ہو چھوٹی سی نیکی
گرچہ ہو چھوٹی سی نیکی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا یہ عمل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے آئینے میں ہے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے بدلے کیا کرے گا؟ جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کرنے کے قابل ہیں، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مروت والے انسان تھے، بڑے مروت والے انسان تھے، یعنی آپ کے اندر وہ جذبہ تھا کہ جب کوئی احسان کیا ہو تو آپ اس کے احسان کا بدلہ نہیں بھولتے تھے۔ وہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی، جب وہ جنگ کے اندر قید کر کے لائی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی آپ نے دیکھا تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی چادر بچھا دی آپ کے استقبال کے لیے، اور آپ نے ان کے احکام اور فرمودات کے اعتبار سے آپ نے ان کے نوازشات بھی کیے، ان کے لیے آپ نے سب کچھ پیش کیا۔ تو اتنے بڑے مروت والے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں تھا، اور علم سے بڑی محبت تھی۔ آپ کو کتنی محبت ہے کوئی محبت؟ ہمیں نہ سیکھنے کا موقع۔ آج مسلمان تعلیمی میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ جس نبی کی تعلیم پہلے اقرا ہو آج وہی اس اقرا سے غائب ہے، تو ہمیں تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں لائے گئے قیدی جو غیر لوگ تھے، وہ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان صادر فرمایا کہ تم فلاں فلاں بچوں کو، اتنے اتنے لوگوں کو تم یہ تعلیم دو، تمہارا یہی فدیہ ہے، تم اس کے بدلے تمہیں چھوڑا جائے گا، رہا کیا جائے گا۔ یعنی علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت انہی باتوں سے اجاگر ہوتی ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لیے بڑے کوشاں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول اقرا سے ہوا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کرنے والے تھے۔ اسی پر بات کو ہم ختم کرتے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ اب بیان کرنے والا ظالم یہ کہتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے جہاں پاؤ وہی مارو، جہاں پاؤ وہی قتل کرو، یہ کیا ہے؟ سب واہیات کی باتیں ہیں۔ سننے والے سنیں، غور کرنے والے غور کریں، پڑھنے والے پڑھ لیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو سارے کے سارے لوگ آپ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے۔ اب چاہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو مار ڈالتے، سب کو قتل کروا ڈالتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جانا چاہے اس دروازے میں آ سکتا ہے، جو ایمان کے دروازے میں آنا چاہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ آج کے دن تم سبھی کے سبھی آزاد ہو، اے ایمان والو، اے اللہ والو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کس قدر کیا کرتے تھے۔ آئیے اس مکہ کا سرگرم چند ماسٹر مائنڈ لوگ بھی تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں پیش تھے، یعنی وہ چند لوگوں کی 8 کمیٹیاں جو تھی، یعنی 8 لوگ تھے جو ماسٹر مائنڈ تھے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے میں یہ پیش رہے تھے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو ان میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا۔ یہ اکرمہ بن ابو جہل مکے سے بھاگ نکلا
कि जो मामला कहीं ऐसा ना हो कि हम मोहम्मद के गिरफ्त में आ जाए और मोहम्मद हमें मार डाले, कत्ल कर डाले। उनकी बीवी उम्मे हकीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और प्यारे नबी से अमान तलब किया कि ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर इकरमा को आप अमान दे दीजिए। चुनांचे प्यारे नबी ने अपने जानी दुश्मन को जिसके बारे में ऐलान किया था अगर ये खाने काबा का खिलाफ भी पकड़े हुए पाए जाए तो इन्हें मार दिया जाए, इन्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन प्यारे नबी ने अमान दे दिया। इसीलिए शायर ने बयान फरमाया हर तरफ ढूंढ लो दीदवर की तरह, हर तरफ ढूंढ लो दीदवर की तरह। अरे कौन है आमिना के जिगर की तरह, तीन दुनिया के सुल्तान थे मुस्तफा, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन दुनिया के सुल्तान थे मुस्तफा और घर था गरीबों के घर की तरह, चोट पत्थर की खाई मगर दी दुआ, फूल फल देने वाले शजर की तरह। यूं तो आए बहुत उसके पैगाम पर, कोई आया न खैरुल बशर की तरह। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से अमान लेकर के गई और उनके शौहर इकरमा चल बसे बस्ती से निकल पड़े, कश्ती पर सवार हो चुके हैं। बीवी ये कह रही है ऐ मेरे प्यारे शौहर पलट आओ पलट आओ। कहे शौहर ये जवाब दे रहा है कि मैं वापस नहीं आऊंगा वरना मोहम्मद और उसके साथी मुझे पाएंगे तो मार डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे। बीवी चीख करके कह रही है ऐ मेरे प्यारे शौहर आ जाओ आ जाओ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से आपके लिए अमान लेकर के आए हो, अमन का परवाना लेकर के आए हो, अल्लाह के रसूल आपको नहीं मारेंगे। चुनांचे शौहर जिद पर अड़ा रहा, बीवी अपनी फरियाद करती रही, आखिरकार बीवी गालिब आ गई और इकरमा वापस आते गए। साथ में रास्ते में उम्मे हकीम समझाती रही है मेरे प्यारे शौहर आप ईमान ले आए, मैं भी ईमान ले आया हूँ। चुनांचे ये समझाती बुझाती रही और उसके बाद उनके दिलों में ये बात बैठ गई और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और अल्लाह के रसूल के पास पेश किया। देखिए जानी दुश्मन थे लेकिन प्यारे नबी ने अमान दिया था अपने जानी दुश्मन को। कहा अल्लाह के नबी आप अपना हाथ बढ़ाए, हाथ यदका उबायका अल इस्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़े ईमान ले आए। ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर माफ करने वाले थे तो ये सारी आपकी सीरत है। अगर हम बयान करें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों पर अपनी बात को हम खत्म करते हैं चंद दुआइया कलमात के साथ कि अल्लाह ताला हमने जितनी भी बात हमने सुनी है अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत की सारी बातों पर पूरी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अगर मेरे कहने में कोई कमी और कोताही है अल्लाह मेरी कमियों को माफ फरमा। अल्लाह मेरे अंदर इखलासो लिल्लाहियत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन बयानात को आपके लिए असरअंदाज कर दे मौला। अल्लाह हमें रियाकारी और मक्कारी से बचाना मौला। ऐ पाक परवरदिगार आलम हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली आजली अता फरमा मौला। अल्लाह जो इस तरह के प्रोग्राम सजाते हैं और जिस भी भाई जिस भी तरह के शरीक कार रहे हो अल्लाह सबकी काविशों को कबूल फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह ये जो शादी हो रही है
शादियों के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जिंदगी में दो बरकत अता फरमा। अल्लाह उनकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जिंदगी में अपनी तरफ से खास रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। मौला अल्लाह तबारक व तआला जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रहें, जब हमारा खात्मा हो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। इतना ही नहीं, रब्बुल आलमीन तूने जो जन्नत बनाई है, ऐ अल्लाह हम तमाम मुवहिदीन बंदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हम तमाम मुवहिदीन बंदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। ये चाय फिर से पीने का मन है क्या? हाँ, एक ही बार है, शायद दोबारा नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम में से जो भी हमारे मुवहिदीन बंदे या बंदियां हैं, रब्बुल आलमीन तू सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि फरिश्ते भी हाजिर हैं, हो सकता हो हमारी आमीन उनकी आमीनों के साथ मिल जाए। अल्लाह यही कबूल फरमा ले। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम गुनहगारों की खताओं को माफ फरमा। अल्लाह हम तमाम मुवहिदीन बंदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।